نے معنی کی تقسیم پڑھی تھی کہ معنی کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ مفہوم ہوتا ہے یا مصداق۔ مفہوم وہ ہوتا ہے جو ذہن میں ہوتا ہے، مصداق وہ ہوتا ہے جو خارج میں ہوتا ہے۔ اور ہم نے ان دونوں کی مثالیں پڑھی تھیں۔ آج ہم لیں گے کہ مفہوم اور مصداق میں رابطہ کیا پایا جاتا ہے، ان کا تعلقات کیسے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ مفہوم اور مصداق کے درمیان علاقہ کیا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے مفہوم اور مصداق میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے وجود کی جگہ الگ الگ ہے۔ مصداق خارج میں موجود ہوتا ہے، مفہوم ذہن میں موجود ہوتا ہے۔ تو جب مفہوم ذہن میں ہوتا ہے اور مصداق خارج میں ہوتا ہے، چیز وہ جو تصویر ہوتی ہے، وہ جو علم ہوتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے کہ الگ ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اس کا ایک وجود خارج میں ہے، ایک ذہن میں ہوتا ہے۔ کہا مفہوم و مصداق کا تعلق، مفہوم مصداق پر صادق آتا ہے۔ مصداق مفہوم سے الگ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، وجود ایک تو الگ ہے، اور وہی مفہوم مصداق پر صادق آتا ہے۔ میں نے لکھا یہاں مہدی حسین، مہدی حسین آپ میں کس میں صادق آ رہا ہے؟ ان پہ صادق آ رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ تھا کہ مفہوم ہے، مفہوم وجود خارجی پر صادق آ رہا ہے۔ یہ مفہوم جو ہمارے ذہن میں موجود ہے، یہ وجود خارجی جو خارج میں ہے اس پر صادق آتا ہے۔ یہی مفہوم و مصداق کا علاقہ ہے کہ مفہوم مصداق پر صادق آتا ہے۔ کہہ رہے ہیں العلاقۃ بین المفہوم والمصداق۔ پڑھیے شارف صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلاقۃ بین المفہوم والمصداق۔ ان العلاقۃ بین المفہوم علاقتا انا انا کا انا لاکن لیتا لالا پڑھا ہے، کیا کام کرتا ہے یہ؟ یاد نہیں ہے؟ دوہرا لیجئے گا۔ اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے۔ ہاں کہہ رہے ان العلاقۃ بین المفہوم والمصداق، ان العلاقۃ بے شک تعلق علاقہ مفہوم اور مصداق کے درمیان، ہی علاقۃ انطباق المفہوم، وہ تعلق ہوتا ہے، وہ علاقہ ہوتا ہے کہ مفہوم صادق آتا ہے۔ انطباق یعنی صادق آنا۔ لفظ منطبق آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے کبھی اردو میں؟ ہاں، صادق کو بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہی علاقۃ انطباق المفہوم، ٹھیک ہے کہ یہ علاقہ ہے کہ مفہوم منطبق ہوتا ہے یعنی صادق آتا ہے، علی مصداقہ، اپنے مصداق پر۔ فمثلا الانسان حیوان ناطق، کہ انسان حیوان ناطق ہے۔ یہ کیا ہے حیوان ناطق؟ مفہوم ہے، مفہوم ہے۔ محمد، خالد، زکی، فاطمہ، سعاد، الذین ينطبق على كل واحد منهم انه حیوان ناطق۔ ٹھیک ہے کہ محمد، خالد، زکی، فاطمہ، سعاد، الذین ينطبق، کہ جن لوگوں پر صادق آ رہا ہے، کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک پر، انہو حیوان ناطق، کہ یہ سب کیا ہیں؟ حیوان ناطق ہیں۔ مصادیقہ، یہ سب انسان کے مصادیق ہیں، یہ سب حیوان ناطق کے مصادیق ہیں۔ تو جب ہم نے کہا انسان کا مفہوم کیا ہے، کہا مفہوم ہے حیوان ناطق،
مصداق کیا ہے؟ تو مصداق ہیں فہیم صاحب ہیں، راغب ہیں، فرقان ہیں، محمدی حسین ہیں، چراغ ہیں، شارب ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ حیوان ناطق کے مصادیق ہیں جو خارج میں وجود رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جتنے اس میں جوڑتے چلے جائیں۔ تو مفہوم و مصداق سمجھ میں آیا؟ اور کل ایک انڈے والی مثال دی تھی آپ کو، ہاں اگر وہ ذہن میں ہو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہاں ذہن والا تم کھا لو، دو ہے تو باہر والا میں کھا لیتا ہوں۔ اسی طرح ایک کل لطیفہ دیکھا تھا استاد کا اور وکیل صاحب کا، کہ وکیل صاحب سے ایک معلم جو تھے، استاد تھے، انہوں نے کنواں خریدا۔ ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد وکیل صاحب آئے، کہا ماسٹر صاحب میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، کنویں کا پانی نہیں بیچا ہے، آپ جو ہیں اس میں سے پانی نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، پانی نکالیں گے تو آپ کو اس کا پیسہ دینا ہوگا۔ تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ بالکل صحیح کہا، ہمیں بھی یاد آیا تھا اور میں تو آپ ہی کے پاس آ رہا تھا یہ کہنے کے لیے کہ کنواں ہم نے لے لیا ہے، پانی آپ کا ہے، تو اس پانی کو نکال لیجئے ورنہ روزانہ کا کرایہ وصول کروں گا۔ کہا میں تو مذاق کر رہا تھا، کہا استاد ہوتا ہے۔ تو وکیل صاحب کی چالاکی کیا ہوئی، چلی گئی۔ تو یہ دیکھیں، تو مفہوم و مصداق دونوں کا وجود ہے، لیکن دونوں کا وجود کہاں؟ دونوں الگ الگ جگہ موجود ہیں۔ ایک کہاں موجود ہے؟ ایک ذہن میں موجود ہے اور ایک خارج میں موجود ہے۔ اور مفہوم اپنے خارج کے کیا ہوتا ہے؟ صادق آتا ہے۔ کیا دونوں چیزیں الگ الگ ہیں؟ نہیں، صادق آتا ہے۔ تو جناب یہ مفہوم ہوا، یہ مفہوم ہوا۔ تو جناب حیوان و ناطق، انسان کا مفہوم حیوان ناطق ہے، ہم لوگ ہیں، سارے انسان ہیں۔ تو جناب یہ کہتے ہیں جناب یہ مصداق جو ہے جناب حیوان و ناطق، مصداق کہاں ہے؟ مفہوم ہے، کیونکہ وہ کہاں ہے؟ حیوان ناطق کہاں ہے؟ ذہن میں۔ مصداق خارج میں ہوگا۔ ہم نے کہا حیوان ساحل ہنہنانے والا حیوان تو کون ہے؟ گدھا ہے کہ گھوڑا ہے؟ صحیح۔ اور دیکھیے مثلا مثال کے طور پر کسی چیز کا مفہوم لے لیں آپ، ٹھیک ہے، خارج میں جو کچھ رہے گا وہ کیا ہوگا؟ مصداق ہوگا۔ ہلو جی، یہ وہی بات ہوئی کہ بھوکتا کون ہے؟ کا لومڑی، کیونکہ اسی کے مثل ہے۔ کون سی؟ کہیں کون سا جانور بھوکتا ہے تو کہیں لومڑی، کیونکہ اسی کے مثل ہے۔ ہاں، ابھی کہنے لگا گھوڑا ہی نہیں آتا ہے، گدھا ہی نہیں آتا ہے۔ گھوڑا گدھا کی جو ہے مشابہت پائی جاتی ہے نا۔ فرق تو ہے نا گھوڑے میں، گدھے میں، خچر میں۔ وہ تو چپو چپو کرتا ہے۔ لومڑی اور کتے میں فرق ہے۔ چلے دیکھیں، تو یہ سمجھ میں آیا بیٹا؟ اتنا مقطع یہ سمجھ میں آیا؟ 4 لائنیں۔ آگے دیکھیے کیا ہے، اگلی بحث ہمارے پاس آ رہی ہے انواع المفہوم کی۔ کہہ رہے مفہوم جو ذہن میں ہوتا ہے، مفہوم جو ذہن میں ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جزئی، ایک ہوتی ہے کلی۔ جزئی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک سے زیادہ پر صادق آنے میں مانع ہو،
مانع ہو یعنی رکاوٹ بنے، ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے، وہ مفہوم کیا ہوگا؟ جزئی. اور جو ایک سے زیادہ پر صادق آئے وہ ہوگا کلی. مثال کے طور پر ہم نے کہا انسان ہم یہاں جتنے ہیں سب پر صادق آ رہا ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب پہ انسان صادق آ رہا ہے. لیکن ہم نے کہا راغب ان پہ صادق آ رہا ہے، فرقان ان پہ صادق آ رہا ہے. یہ ہوا کہ ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے، اس کو بولیں گے جزئی. ایسا مفہوم جو ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے، اور جس پر صادق آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ مصداق ہے. اور مفہوم کیا ہے؟ مفہوم راغب. ٹھیک ہے. مفہوم انسان، تو انسان ایسا کلی ہے کہ جو زیادہ پہ صادق آ رہا ہے. مثلا جناب یہ دماغ کیا ہے جناب؟ مثلا لفظ ٹرین کلی ہے یا جزئی؟ کلی ہے. ہاں. ایک ہی ٹرین ہے کیا؟ تو یہ کہو کہ ہاں یو پی کی ٹرین. السلام علیکم. بتا رہا چلے دیکھیں، کلی دیکھیے کوئی اور مفہوم کلی. گھڑی کیا ہے؟ مفہوم کلی ہے کہ جزئی ہے؟ کلی ہے، کیونکہ ہاتھ کی بھی گھڑی ہے، دیوار کی بھی گھڑی ہے، صحیح ہے. موبائل کی بھی کیا ہے؟ گھڑی ہے. لیکن یہ گھڑی تب یہ جزئی ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جزئی. میری گھڑی جزئی. سمجھ میں آیا؟ کلی جزئی. یہ ماؤس نہیں نا، ماؤس کلی جناب صرف تو کمپیوٹر ہی میں کام کرتا ہے. نہیں، اس سے کام کرنے سے نہیں، صادق کس پہ آ رہا ہے، یعنی کس کو کہا جا سکتا ہے وہ بات. جناب چوہے کو بھی کہتے ہیں. مثلا ہم نے کہا گھڑی دیوار گھڑی پہ بھی صادق آ رہی ہے، ہاتھ کی گھڑی پہ بھی صادق آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور موبائل کی گھڑی پہ بھی صادق آ رہی ہے. جتنے لوگ پہنے ہوئے ہیں سب کیا پہنے ہیں؟ گھڑی پہنے ہیں. بھائی ماؤس یہ بھی ماؤس ہے، وہاں جو ماؤس ہے وہ بھی ماؤس ہے، وہ بھی ماؤس ہے. ایک پہ آ رہا ہے، ایک پہ کہاں آ رہا ہے؟ یہ بھی ماؤس ہے، وہ ماؤس نہیں ہے تو ایک ہے کہ دو ہے؟ آنے دو، اس سے کیا ہوا تھا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں لفظ انسان ہے، انسان تم پہ بھی آ رہا، تم پہ آ تو انسان پہ رہا، یہ کوئی بات ہوئی؟ ایک سے زیادہ پر صادق آنا مہم ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک سے زیادہ پر صادق آنا. اگر ایک سے زیادہ پر صادق آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ وہی ماؤس جو رکھا ہوا جزئی ہو جائے گا. میں جناب وہ کتاب منطق جناب جزئی ہوگا یا کلی ہوگا؟ کلی ہوگا. نہیں، خلاصۃ المنطق یہ جزئی ہوگا. یہ کتاب خلاصۃ المنطق میں کہہ رہا ہوں. یہ کتاب جزئی، یہ نہیں کہہ رہا خلاصہ، میں یہ کہہ رہا بس خلاصۃ المنطق. تو نہیں، یہ کلی نہیں. خلاصۃ المنطق ہاں. کیا پریشانی ہے اس میں؟ ہاں یہ بھی کلی ہے، مفہوم کلی ہوگا. اچھا. چونکہ یہ بھی خلاصۃ المنطق ہے، یہ بھی خلاصۃ المنطق ہے، وہ بھی خلاصۃ المنطق. جس کی تعداد متعدد ہو، جس کے افراد متعدد ہوں وہ کلی، جس کا فرد ایک ہو وہ جزئی. آیا فرق سمجھ میں؟ جی. یہ سب کمرے انشاءاللہ تطبیق عبارت اس کی کر لی جائے کہ کل کی جائے؟ جناب کیا ہوگا؟ یہ سب کمرے. چلیے دیکھیے انواع المفہوم. انواع المفہوم کا کیا ہے؟ ینقسم المفہوم الی قسمین. مفہوم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ہما الجزئی والکلی. وہ کون ہے؟ جزئی اور کلی. ہما الجزئی والکلی، جزئی اور کلی. جزئی کیا دیکھیے؟ الجزئی تعریف الجزئی هو المفہوم الذي يمتنع انطباقه على
अला अक्सर मिन मिस्दाक़िन वाहिद। कह रहे अल जुज़ई हुवल मफ़हूम, वो मफ़हूम अल्लज़ी यम्तनिउ, जो मानिअ हो, हाँ, इंतिबाक़ुहु सादिक़ आने में, अला अक्सर मिन मिस्दाक़िन वाहिद, एक से ज्यादा मिस्दाक़ पर सादिक़ आने में। ऐसा मफ़हूम कि जो एक से जायद मिस्दाक़ पर सादिक़ आने में माने हो। मिस्लो जाफर, जाफर एक है, मूसा एक है, बगदाद एक है। एक नंबर पे आइए, एक नंबर का हाशिया यहां शो कर रहा है आपके यहां कि नहीं है? देखिए वह अस्माउल इशारा, ये सब भी किस में जाएगा? अस्माउल इशारा में हादा, हादिही, ये सब क्या है? जुज़ी होगा कि कुल्ली? कुल्ली। ज़मायर, हुआ, अंता, अना, ये सब क्या है? कुल्ली, जुज़ी। कैसे जुज़ी पे हुआ? अभी जिससे हम नहीं, जब हम ज़मीरों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए मारूफ होता है कि ज़मायर क्या होते हैं? मारिफा है। ज़मायर क्या है? मारिफा। मारिफा से मुराद क्या है कि जब आप ज़मीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिसके लिए कर रहे हैं आप उसको जान रहे हैं। सिर्फ जनाब ज़मीर कहा तो जनाब तब तो ये हाँ, सिर्फ ज़मीर कहेंगे, लेकिन ज़मीर कुल्ली है कि ज़मीर मुखातब भी है और ज़मीर गायब भी है और ज़मीर मुस्तक़िल, हाँ, नस्ब जर भी है, वो अलग है। लेकिन जब खुद जो ज़मीरें हैं वो क्या है? जुज़ी। और कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि अभी जुज़ई की तक़सीम होगी, जुज़ई हकीकी और जुज़ई इज़ाफ़ी। मसलन कोई चीज हो सकता है जुज़ई हो, सही, लेकिन अपने से बड़े मफ़हूम के तहत आएगी तो वही जुज़ई इज़ाफ़ी हो जाएगी। मिसाल समझिए, हैवान बड़ा है, जी हैवान बड़ा है। अच्छा इंसान क्या है? कुल्ली है कि जुज़ई है? इंसान कुल्ली है। लेकिन यही इंसान हैवान के तहत आएगा तो क्या हो जाएगा? जुज़ई इज़ाफ़ी होगा, जुज़ई इज़ाफ़ी। यही समझना है, इंशाअल्लाह कल इसको हम समझाएंगे। ठीक है कि एक कुल्ली भी जुज़ई इज़ाफ़ी में तब्दील हो जाएगा इंशाअल्लाह। मिसाल, हाँ, जब अपने से बड़े के तहत आएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह इस मतलब को कल वाज़े करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।